बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्किस कुर्सी पे चढ़ी ऊपर बने कैबिनेट को खोले खड़ी थी, जबकि वो सामने व्हील चेयर पे बैठी गर्दन ऊपर उठाए उसे हिदायत दे रही थी। इसके और हुमायूं के टूटे ताल्लुक की बात अभी मुलाजमों तक नहीं पहुंची थी। ब्लू कलर का वेलवेट कवर का एल्बम होगा, साइड पे देखो बिल्किस, ये वाला बीबी। उसने एक एल्बम निकालकर वहीं से लहराया। ये तो मैरून है बिल्किस, मैं ब्लू कह रही हूँ, नीला आसमानी रंग। वो इस एल्बम की तलाश में स्टडी के कई दराज और शेल्फ छनवा चुकी थी। अब ऊपर वाले कैबिनेट्स की बारी आई थी। 1 मिनट जी। उसे शायद कुछ नजर आया था। कुछ देर अंदर सर घुसाए हाथ मारती रही, फिर कहीं पीछे से खींचकर एल्बम निकाला। यही है क्या? लाओ मुझे दो। उसने सुकून की गहरी सांस अंदर को खींची। ये ले जी। बिल्किस ने नंगे पांव जमीन पे रखे और एल्बम उसको थमाकर चप्पल उड़सने लगी। मैं जरा हांडी देख लूं। हाँ जाओ। इसने एल्बम दोनों हाथों में लिया, इस पे जमी गर्द झाड़ी और पहला सफ़ा खोला। ये आगा हाउस में खींची गई मिली जुली तस्वीर का एल्बम था। जब वो अपनी शादी के बाद आगा हाउस गई थी तो वापसी पे अपनी कुछ दूसरी चीज़ों के हमरा अपने साथ ले आई थी। इसमें ज़्यादातर तस्वीर इसकी अपनी थी। कहीं वो 13 साल की थी तो कहीं 19 साल की। कुछ तस्वीर ख़ानदान में होने वाली शादियों की थी। वो महोसी इनको देखती सफ़ा पलटने लगी। मालूम नहीं सब लोग किधर थे। सवाए आरजू के किसी का कुछ पता नहीं था, और आरजू से इसका पता वो पूछना नहीं चाहती थी। वैसे भी उस रोज के बाद आरजू इधर नहीं आई थी। हाँ, हर शाम हुमायूं कहीं बाहर निकल जाता था। एक दफा पूछने पे बिल्किस ने बताया था कि वो किसी दोस्त के साथ इस वक्त की शाम की चाय पीते हैं, और दोस्ती का एक नज़ारा तो उस रोज मरकज के रेस्टोरेंट में देख ही चुकी थी। सो अब मजीद कुरिदने की हाजत नहीं रही थी। और रहे ये लोग, तो इनकी तस्वीरें देखते हुए वो हमेशा की तरह यही सोच रही थी कि इनका क्या बना। क्या वो अभी तक बेमहार घूम रहे हैं, या अल्लाह ने इनकी रस्सी खींची है? जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी तो वो ऐसे गुनाह है जिनकी सज़ा दुनिया में भी लाजिमन मिलती है। तो क्या इनको सज़ा मिली? क्या इनको एहसास हुआ? और सबसे बढ़कर क्या इस शख्स को सज़ा मिली जो इस वक्त इसके सामने तस्वीर में मुस्कुरा रहा था? आगा फवाद करीम, आगा जान का वली अहद, जिसने इसको बिकाऊ माल बनाया, ब्लैकमेल करके तमाम जायदाद अपने नाम लिखवाई, और फिर इसकी गर्दन पे पिस्तौल रखकर फरिश्ते को धमकाया, घर से निकलवाया, और बाद में जाने वो हुमायूं को आकर क्या क्या कह गया था। हुमायूं उसकी शक्ल देखने का रवादार न रहा था। हांडी नहीं लगी, शुक्र मालिक का। बिल्किस तेजी से वापस अंदर दाखिल हुई। उसने ख्यालात से चौंक कर सर उठाया। हाय, कितने सोहने फोटो हैं। ये आपके घर वालों की है जी? वो खुले एल्बम को देखकर इश्तियाक से उसके कंधे के साथ खड़ी हो गई और वो सर झुकाए देखने लगी। हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं। उसने सफ़ा पलटा। अगले सफ़े पे आरजू, फवाद, ताई अम्मा के साथ खड़े थे। ये खानदान की किसी शादी का फोटो था। ये तो वो हैं। बिल्किस गोया हैरतज़दा रह गई। तब उसे याद आया, बिल्किसी ने तो उसे फवाद के आने का बताया था। शायद वो उसे पहचान गई थी। ये आपके रिश्तेदार हैं जी? ये तो इधर आती रहती हैं। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था। कौन? ये लड़की? उसे हैरत हुई। वो तो समझी थी कि बिल्किस फवाद की बात कर रही है। हाँ जी, ये आरजू बीबी। उसने आरजू के चेहरे पे उंगली रखी। हाँ, ये मेरी कजिन है। ये साथ फवाद है जो हुमायूं के पास आया होगा जी। वो अभी तक इश्तियाक से आरजू के कपड़े देख रही थी। इसके अंदाज में जरा सी लापरवाही थी। एकदम महमल को कुछ खटका। उसे लगा वो किसी गलतफहमी का शिकार है। बिल्किस, ये वही बंदा है जो उस रोज हुमायूं के पास आया था जब हुमायूं ने फरिश्तों को डांटा था। इसने एल्बम जरा उसके करीब किया। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था। ना जी, ये तो कभी नहीं आया। ये कभी नहीं आया? उसे झटका लगा था। तो फिर वो कौन था? पता नहीं जी, आपका रिश्तेदार था। आपके चचा ताया किसी का बेटा था। मेरे चचा का बेटा? 1 मिनट, ये देखो। वो जल्दी जल्दी एल्बम के सफ़े पीछे को पलटने लगी, फिर हसन की तस्वीर पे रुकी। ये था? नहीं जी, ये तो बड़ा बाबू टाइप लोग है। वो तो उम्र में कम था। क्या मतलब कम था? वो उलझी। बिल्किस मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी थी, जैसे अपनी सही बात ना पहुंचा पा रही हो। अच्छा, ये नहीं था? उसके साथ लगी वसीम की तस्वीर की तरफ इशारा किया। बिल्किस पहले ना जी में सर हिलाने लगी, फिर एकदम रुक गई और चेहरा झुकाकर गौर से तस्वीर को देखा। काफी देर वो तस्वीर को बगौर देखी गई। हाँ जी, ये वाला था। यही तो था। तो क्या वसीम? वो अभी हैरान भी ना हो पाई थी कि बिल्किस ने मॉइस की शक्ल पे उंगली रखी।
جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ معیز وہ آیا تھا، معیز آیا تھا؟ وہ حیران رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے مگر شاید پرانی تصویر ہے جی، جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا، مسیں بھیگ رہی تھی، قد بھی اونچا لمبا تھا، میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔ اور وہ تو ایسے دم بخود بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تصویر میں معیز 12 سال کا تھا، اب 20 کا ہوگا، اور جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا تھا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے۔ بلقیس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس نے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر خیر، بلقیس کا قصور تو نہیں تھا، اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پہ رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے پہ پھسل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب ادھر مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی۔ اب وہ ادھر ویل چیئر پہ بیٹھ کر وہی کرنا چاہ رہی تھی مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب وہ ڈرائیو وے پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا تو چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں اجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا یا نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا اور وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلقیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بحری ڈرائیو وے پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتے سڑک پہ آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی خاموش، بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دیں اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی، چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی ایک لمحے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مگر کوئی تھا جو اس کے لمحے بھر کے لیے بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا۔ وہ کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا، خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر، وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا۔ جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ او اچھا، اسے یاد آیا آج تو سورہ کہف پڑھنی تھی، جانے وہ کیسے بھول گئی۔ وہ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور بلقیس اندر۔ وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا مگر سورہ کہف یاد تھی، سو قرآن میز پہ رکھا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا اس کی زندگی
مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہ تھا۔ آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی اس نے 9ویں آیت اصحاب الکہف تک پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے وہ پلک جھپ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی، ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کر گئے۔ والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس نے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمہ کی طرح کھڑا تھا جیسے برآمدے اور لان میں محوبت ہوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھ بڑھائے اور وہ کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اصحاب کہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر کو نفی میں ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ بس اٹ جسٹ سلپڈ۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پہ جمی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعہ کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اسبات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 times۔ اوہ، کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسا میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے، اور میں، آپ اچھا بولتی ہو۔ وہ ابھی بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ شی نیور ریڈز۔ وہ ریسائٹ تلاوت کو ریڈ کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہ تھا، نہ ہی یہ بتانے کا تھا کہ وہ کون سا تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پھر پڑھیں گے، اور سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے۔ اگر وہ اس کا ہوا تو وہ واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں اور سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چیونٹیاں بھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا، دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا، اس کی سمجھ میں ہی ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی اور خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ سے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟
بلقیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈ سیٹ کر کے دے دیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سو رہا ہے، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور اونچی آواز کر دی۔ قاری المشاری کی سورہ کہف چلنے لگی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کی دھیمی پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ سورہ کہف شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے۔ پہلا رکوع ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتے ہوئے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پہ آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کہنیوں تک آستین فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اس کے بازو گیلے تھے۔ چہرے اور ماتھے پہ گرے بال بھی گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وہ وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور وہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے، وہ مدھر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والے اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی، ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور دو باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پہ بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق و مغرب تک جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب سٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشاری ہیں، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہے، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی۔ وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا بدتمیز کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے اسے خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تو تھا وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا؟ پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بہت بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو؟ نو نو نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تم میرے لیے ہاسپٹل پھول لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، میرے ہاتھ پہ پیار کرتے تھے، تمہیں بھول گیا ہے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں استجاب پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی بار اس نے محمل سے یوں بات کی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا، تردید نہیں کی۔ نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سننا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، غصے سے نہیں، دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، میں بیمار تھی۔ اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر بظاہر خود کو کمپوزڈ رکھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے، میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔ اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ وہ کہتے تھے وہ اس وچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈیورس دے دیں گے، میں ان سے بہت لڑا تھا۔ ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور؟ وہ متحیر رہ گئی، اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چہرے پہ رکھے رو رہا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ۔ اسے ہاتھوں سے تاہم کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تھا تمہیں؟ میں نے کہا تھا نا، میں ان کو اور اس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری عورت ہے۔ میں نے ان پر بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے تھپڑا مارا۔ اس نے اب ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگے گال پہ رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم پھر میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر آپ کے پاس روتا رہا، بٹ یو ور سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے بالکل اکیلا چھوڑ دیا، آپ بولتی بھی نہیں تھی، اور آپ نے مجھے پیار بھی نہیں کیا، اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پوچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں
तो अब तो तुम नाराज नहीं हो? हथेली की पुष्ट से आंखें साफ करते हुए उसने नफी में सर हिलाया। उसने बेइख्तियार उसे गले से लगा लिया। एकदम ही इसके अधूरे वजूद में ठंडक उतर आई। उसे लगा वो मुकम्मल हो गई है। अब उसे किसी हुमायूं दाऊद नामी शख्स की जरूरत नहीं थी। उसे उसका तैमूर वापस मिल गया था। वो दिन बहुत खूबसूरत था। जब वो दोनों खूब रो चुके तो मिल बैठकर खूब बातें की, कभी लॉन में, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी लाउंज में और फिर तैमूर के कमरे में। उससे बात करके महमल को पता चला था कि उसका रवैया उस रात का रद्द अमल था जो उसने हुमायूं से थप्पड़ खाने के बाद महमल को पुकारते गुजारी थी। शायद वो सारी रात रोता रहा था, मगर उसकी माँ ने जवाब नहीं दिया तो वो उससे बदजन हो गया। मगर बच्चा था, आखिर कितनी देर नाराज रह सकता था। बिल आखिर अपने अंदर का सारा लावा निकाल कर अब ठंडा पड़ चुका था, और ये बदगुमानी की आदत तो उसने अपनी माँ और बाप दोनों से वरसे में ली थी। इसका अपना तो कसूर नहीं था। उसकी बातों से महसूस होता था कि वो आरजू और हुमायूं के ताल्लुक को भी जानता है, मगर महमल दानिस्ता इस मौजू को नहीं छेड़ती। महमल को अब एहसास हुआ था कि तैमूर गैर मामूली ज़हीन और समझदार लड़का था। वो एक एक चीज़ के बारे में खबर रखता था। उसे मालूम था कब हुमायूं ने उसे तलाक दी, कब उसे झिड़का, कब उस पर चिल्लाया, और दूसरी हर शय जो इन दोनों के दरमियान थी। वो जाहिर करता था कि उसे इस नफरत है, मगर इसके बावजूद उसके हर पल की वो खबर रखता था। अगर डैडी ने आपकी डिवोर्स वापस ना ली तो आप यहाँ से चली जाएंगी? वो दोनों तैमूर के कमरे में बैठे थे जब उसने बेहद उदासी से कहा, जाना तो है, पर अभी 2.5 मंथ है ना, आप इधर ही रहेंगे ना? आपकी डिवोर्स को तो अभी 3 मंथ्स के बाद तक आपने यहीं रहना है। वो अपनी बातों से उसे हैरान कर देता था। इसकी उम्र इतनी नहीं थी, मगर वो हर बात समझता था। हाँ, अभी तो 1/2 मंथ हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है। क्या पता डैडी डिवोर्स वापस ले लें। उसने सोचा कि उसे समझाए कि पहली तलाक वापस नहीं होती, बल्कि इसमें रुजू हो सकता है, मगर उसके नन्हे दिमाग को खामखा क्यों कहाँ उलझाती। सो बात बदल दी। मुझे अपनी बुक्स दिखाओ। आप टॉपिक मत चेंज करें, मैं आपको सारी बुक्स दिखा चुका हूँ। ओह, मेरा मतलब था कि कॉपीज दिखाओ। महमल इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, उसने फरिश्ते की आवाज़ सुनी जो बाहर उसे पुकार रही थी। उसकी व्हीलचेयर दरवाजे से ज़रा दूर थी, सो उसने तैमूर को इशारा किया, बेटा ज़रा दरवाज़ा खोलो। प्लीज नो, उसने बुरा सा मुंह बनाया और वहीं बेड पे बैठा रहा। महमल, फरिश्ते की आवाज में परेशानी थी। तैमूर प्लीज दरवाजा खोलो, खाला बुला रही हैं। वो चाहती तो फरिश्ते को आवाज दे लेती, मगर अभी भी वो तैमूर को नाराज नहीं करना चाहती थी। शी इज नॉट माई खाला। वो मुंह ही मुंह में बुदबुदाता उठा, दरवाजा आधा खोलकर सर बाहर निकाला और गुस्से से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ओह सॉरी सनी, मैं महमिल को ढूंढ रही थी। फरिश्ते की खजल सी आवाज आई। शी इज विथ मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वापस मुड़ा तो महमिल कदरी खफा सी उसको देख रही थी। वो मेरी बहन है, तुम मुझसे बात भी नहीं करने दोगे बेटा? आप क्यों इस विच नंबर 2 को पसंद करती हैं? मेरा तो दिल करता है कि उससे कहूं कि अपना ब्रूम स्टिक उठाए और यहाँ से चली जाए। बिगड़ कर कहते हुए उसने पलट कर दरवाजा खोला। आ जाओ। फरिश्ते का चेहरा दिखाई दिया तो महमल ने मुस्कुरा कर कहा। वो हैरान सी दरवाजे में खड़ी थी। तुम और सनी, ओ गॉड, ये सब कैसे हुआ? वो हैरत ज़दा भी थी और खुश भी। बस अल्लाह का शुक्र है, उसने मुस्कुराहट दबाकर कंधे उचकाए, जैसे खुद भी इस खुशगवार वाक़ई पे लाजवाब हो गई थी। आई एम सो हैप्पी महमल। फरते जज्बात से फरिश्ते की आंखें डबडबा गईं, और इससे पहले कि महमल जवाबन कुछ कह पाती, तैमूर जोर से बोला, नो यू आर नॉट, आप झूठ बोलती हैं, मुझे सब पता है। और फरिश्ते का चेहरा मांद पड़ गया। सनी, मैं, यू कैन गो नाउ, जस्ट गो अवे, वो एकदम जोर से चिल्लाया। फरिश्ते लब काटती एकदम पलटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। तैमूर भी गुस्से में मुट्ठियां भींचते बैठा था। वो गई तो उसने जोर से दरवाजा बंद किया और करीब रखा कागज उठाकर फाड़ डाला, फिर इसके टुकड़े दरवाजे पे दे मारे। महमल बगौर उसका रवैया देख रही थी। वो वापस आकर बेड पे बैठा तो उसने उसकी रफ कॉपी उठाई, 3 सफ़े फाड़े और तैमूर की जानिब बढ़ाए। लो, इनको भी फाड़ो। तैमूर ने पहले जरा हैरत से उसे देखा, फिर झट कागज पकड़े और इनको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये भी फाड़ो। वो उसकी कॉपी से एक एक सफ़ा निकाल कर उससे पकड़ाती जा रही थी, और वो वहशियाना अंदाज में उसे फाड़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वो थक गया
اور سر ہاتھوں پہ گرا دیا۔ محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈال دی۔ اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا، سو خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو بھی دیوار پر دے مارو اور توڑ دو۔ تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا۔ گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو۔ اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی۔ اس کی بات پہ وہ مسکرایا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے قصے اسے سنا ڈالے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ لاشعوری طور پر رک گئی۔ جانتی تھی کہ اس وقت کون آیا ہوگا۔ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ آگے بتائیں نا ماما۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا۔ اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا اور بے ساختہ ہی محمل نے سر اٹھا لیا۔ وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیے آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری۔ وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آ رہا تھا، سو اتفاق وہ ان دونوں کی اس دوستی کے بارے میں کچھ جان ہی نہ سکا، نہ ہی دیکھ سکا۔ محمل نے نگاہیں کتاب پہ جھکا لی اور آگے پڑھنے لگی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا، پھر سر ہلایا۔ جی وہ ہیں، ایک منٹ۔ اور وہ ریسیور تھامے ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھوما۔ اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماما آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ اس کے لیے بھلا کہاں فون آتے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام آغا فواد ہے۔ تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ تار لمبی تھی، ریسیور اس تک پہنچ ہی گیا۔ آغا فواد؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، پھر ریسیور تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ سن سی اسے کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ ہیلو؟ وہ پھر بمشکل لفظ لبوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ محمل بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا۔ میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا، یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو کر لینا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے وہ درشتی سے کہتا محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا۔ وہ ششت سے بیٹھی رہ گئی۔ ہمایوں نے ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈالی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈل پر ڈال دیا، پھر جیسے آیا تھا اسی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ تیمور خاموشی سے مگر بغور سب دیکھ رہا تھا۔ ہمایوں واپس ہو لیا تو وہ آہستہ سے محمل کی طرف بڑھا۔ ماما؟ اس نے ہولے سے محمل کا ہاتھ چھوا، پھر ہلایا۔ وہ اسی طرح شل بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے۔ ڈیڈی نے تب ان کو کہا تھا یہاں کوئی محمل نہیں رہتی ماما۔ ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کی کزن ہے نا۔ وہ ابھی تک سن تھی۔ پہلی دفعہ ہمایوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی۔ یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟ اچھا چھوڑے نا، مجھے اسٹوری آگے سے سنائے۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ محمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پہ چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز تنکوں پہ گر رہے تھے۔ وہ چہرے پہ ڈھیروں سکون لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ امام شافعی کہتے تھے آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ ٹھیک کہتے تھے۔ جب اسے زندگی میں گھپ اندھیرا نظر آنے لگا وہیں پہ فجر کی پہلی کرن چمکی تھی۔ ہمایوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا۔ تیمور کے محبت کا مرہم کام کر رہی تھی۔ شام اتر رہی تھی جب اس نے گیٹ پہ آہٹ سنی تو گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور اسکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی۔ وہ اس وقت تو ادھر ہی پڑھانے جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئیں؟ اسے آتے دیکھ کر محمل نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں بس ذرا تھک گئی تھی۔ وہ تھکان سے مسکراتی اس کی طرف چلی آئی۔ کھانا کھا لیں، آپ نے دوپہر میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔
हाँ खाती हूँ, उसने थके थके अंदाज में कहकर उंगलियों से कनपटी सहलाई। उसकी मखरूती उंगली में चांदी की वही अंगूठी थी जो वो अक्सर देखा करती थी। जाने क्यों वो महमल को कदरे परेशान लगी। खैरियत फरिश्ते, मुझे आप टेंस लग रही हैं। नहीं तो, वो फीका सा मुस्कुराई। तभी फासले पे खड़े तैमूर ने पाइप फेंका और इनकी तरफ आया। वो टेंस भी है तो आप क्यों केयर करती हैं? जस्ट लीव हर अलोन, वो बहुत गुस्से और बदतमीजी से बोला था। महमल ने फरिश्ते की मुस्कुराहट को वाज़ेह मानद पड़ते देखा। इसका दिल दुखा। तैमूर बेटा, वो तुम्हारी खाला है, ऐसी बात। जस्ट गो, चली जाओ आप यहाँ से। वो पैर पटक कर चीखा। बिल्कुल वो हुमायूं का परतो था। सॉरी सनी, वो शिकस्तगी से उठी, बैग हाथ में लिया और तेज तेज कदमों से लॉन की रविश पार कर गई। और जहां जहां मेरी मामा हो वहां मत आया करो, वो उसके पीछे चिल्लाया था। और महमल ने तासुफ से बरामदे में देखा जहां फरिश्ते दरवाजा बंद करके गुम हो गई थी। तैमूर अभी तक लब भींचे बरामदे को देख रहा था। उफ, ये लड़का, कैसे समझाऊं उसे कि तुम्हारे बड़े तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो सर झटक कर रह गई। वो किचन में अपनी व्हील चेयर पे बैठी थी। गोद में टोकरी थी जिसमें मटर रखे थे। तैमूर बिल्कीस के साथ मरकज तक गया था। वो मटर छीलते हुए लाशऊरी तौर पर इसका इंतजार कर रही थी। किचन का दरवाजा नीमवा था। वो वैसे भी इस समत बैठी थी कि लाउंज से नजर न आ सकती थी। तभी उसे बैरूनी दरवाजे खुलने की आवाज आई और 7 कदमों की चाप भी। फिर करीब आती आवाजें। मटर छीलते इसके हाथ ठहर गए। ऐसा कब तक चलेगा हुमायूं? वो आरजू थी और तुनक कर कह रही थी। क्या? अनजान मत बनो, हम कब शादी कर रहे हैं? उनकी आवाजें करीब आ रही थी और वो दम साधे बैठी रह गई। मटर के दाने हाथ से फिसल गए। कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या मतलब जल्दी? इतना अरसा हो गया है तुम्हें उसे तलाक दिए हुए। इसकी इद्दत तो खत्म हो लेने दो। और कब खत्म होगी? 1-2 हफ्ते रहते हैं, वो रिसान से कह रहा था। और दोनों वहीं लाउंज के वस्त में खड़े बातें कर रहे थे। क्या इसकी इद्दत के खत्म होने से पहले हम शादी नहीं कर सकते? नहीं। इसका अंदाज इतना सर्द मुहर और कतई था कि पल भर को आवाज भी चुप रह गई। पर हुमायूं, उसने कहना चाहा। कहा ना नहीं, वो अब सख्ती से बोला था। अगर तुम्हें मंजूर है तो बेशक शादी ना करना, जाओ, चली जाओ। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। नहीं हुमायूं, सुनो, रुको रुको, वो बौखलाई हुई से इसके पीछे लपकी। सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें मध्यम हो गई। वो दोनों अब इससे दूर जा चुके थे। मामा? कितनी देर बाद तैमूर ने उसे पुकारा तो उसने चौंक कर सर उठाया। वो उसके सामने खड़ा था। तुम कब आए? वो संभली। मामा, वो आहिस्ता से उसके करीब आया। आप रो रही हैं? उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ इसके चेहरे पे गिरते आंसुओं पे रखे। वो हैरान रह गई। पता नहीं कब ये आंसू फिसल पड़े थे। आप ना रोया करें। वो अब आहिस्ता से इसके आंसू साफ कर रहा था। महमल भीगी आंखों से मुस्कुराई और उसके हाथ थाम लिए। मैं तो नहीं रो रही। आप रो रही हैं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। उसकी गलत बयानी पर खफा हुआ। अच्छा, अब नहीं रो रही। और शॉप से क्या लाए हो? चिप्स। उसने चिप्स का पैकेट सामने किया। और मैं इतनी देर से गया हुआ हूँ पर आपने अभी तक मटर नहीं छीले। यू आर सो स्लो मामा। उसने मटर की टोकरी उसकी गोद से उठाई और काउंटर पे रख दी। आइए बाहर चलते हैं। रहने दो तैमूर, मेरा दिल नहीं कर रहा। बिल्किस बुआ, इसकी सुने बगैर वो बिल्किस को पुकारने लगा। मामा को बाहर ले आओ। और वो अपनी नाकदरी का गम अंदर ही अंदर दबा कर रह गई। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रन।